بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا، نہایت دل فریب رات تھی۔ چاند نہایت آب و تاب سے نکلا ہوا تھا، چاندنی چٹکی ہوئی تھی، ذرہ ذرہ نور میں نہا رہا تھا۔ مدینہ منورہ کا نواحی میدان تھا۔ ایک طرف شہر کی پختہ عمارتیں تھیں جو چاندنی میں نہایت ہی بھلی معلوم ہو رہی تھیں، دوسری طرف پہاڑیوں کا وہ سلسلہ تھا جو دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس وقت ایک نہایت خوبصورت پری چہرہ، شیریں ادا، دوشیزہ عرب، بے نقاب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں، چہرہ گول تھا، اس کے منور چہرہ سے حسن کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک ضعیفہ تھی۔ دوشیزہ عرب نے ضعیفہ سے کہا، آخر تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ ضعیفہ نے جواب دیا، کیا تمہیں یہ خوش سواد منظر اچھا نہیں معلوم ہوتا؟ دوشیزہ عرب، میں ایسے مناظر کو بہت پسند کرتی ہوں، مگر اس ویرانہ میں رات کے وقت۔ ضعیفہ نے کہا، ڈرتی ہو؟ دوشیزہ عرب کو جوش آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے بجلیاں خارج ہونے لگیں۔ اس نے کہا، ڈر؟ کیا ایک دختر عرب ڈر سکتی ہے؟ ہماری رگوں میں عربی خون ہے، ہم میدان میں جنگ میں نکل کر لڑنا جانتی ہیں، دشمنوں کا خون بہانا کھیل سمجھتی ہیں، شیروں کے کلے چیر سکتی ہیں، ہم ڈرنا کیا جانیں؟ ضعیفہ، او ہو، کس قدر سرخ ہو گئی ہو تم! اس وقت تمہارا چہرہ کس قدر دل فریب ہو گیا ہے! تم حور عرب ہو، اس قابل ہو کہ کسی ملک کی ملکہ بنو، کسی شہریار سے بیاہی جاؤ۔ یا تو دوشیزہ عرب کو جوش آ رہا تھا یا اب شرم طاری ہو گئی اس کی۔ اگر وہ ادا دلکش تھی تو یہ ادا دل فریب تھی۔ اس نے شرمیلے لہجے میں کہا، میں دولت اور حکومت کو پسند نہیں کرتی۔ ضعیفہ نے کہا، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ تم ملکہ بنانے کے لیے منتخب کر لی گئی ہو۔ دوشیزہ عرب نے اپنی ہوش ربا نگاہیں ضعیفہ کے جھرری دار چہرے پر ڈالیں اور کہا، یہ تم آج کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ضعیفہ نے کہا، سنو فاختہ، اس دوشیزہ کا نام فاختہ تھا، یزید نے تمہارے حسن کی تعریف سن کر تمہیں اپنی ملکہ بنانا منظور کر لیا ہے۔ ہمارا ناول 60 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید ان کا بیٹا تخت نشین ہوا تھا۔ یزید عیاش اور بدقماش تھا، اس لیے بعض مسلمان اس سے ناخوش تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ یعنی مسلمانوں کا بادشاہ بنے، لیکن بعض امراء کی فریب کاری کی وجہ سے وہ خلیفہ بن گیا تھا۔ فاختہ غصہ سے سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا، یزید ایک آوارہ اور بدقماش شخص ہے، کیا کوئی شریف لڑکی اسے اپنا شریک حیات بنانا پسند کر سکتی ہے؟ ضعیفہ نے کہا، غصہ نہ کرو فاختہ، یزید تمام مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ فاختہ نے قطع کلام کر کے کہا، سارے مسلمانوں نے اسے بادشاہ تسلیم نہیں کیا ہے، محض شام والوں نے اس کی امارت قبول کر لی ہے۔ ضعیفہ نے کہا، لیکن ایک وقت آئے گا جب ساری اسلامی دنیا انہیں بادشاہ تسلیم کرے گی۔ فاختہ نے جوش میں آ کر کہا، یہ اس وقت ہوگا جب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ضعیفہ نے کہا، فاختہ تم ابھی کم سن اور ناتجربہ کار ہو، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ یزید بادشاہ ہیں، ذی حشم ہیں، تم ان سے عقد کر کے ملکہ عالم ہو جاؤ گی، عیش و حکومت کرو گی۔ فاختہ نے کہا، میں اب سمجھی کہ تم کئی روز سے کیوں مجھ سے چاپلوسی سے باتیں کرتی ہو۔ تم ایک یہودن ہو، یہودی حریص زر ہوتے ہیں، انہیں روپے کے سامنے عزت و ناموس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں ایک عربی لڑکی ہوں، عربوں میں خودداری ہوتی ہے، ہم ننگ و ناموس پر جان قربان کر دیتی ہیں، مہربانی کر کے آئندہ مجھ سے ایسا تذکرہ نہ کرنا۔ ضعیفہ جو ایک یہودن تھی خاموش ہو گئی۔ اسی وقت کسی کے پیروں کی چاپ ہوئی، دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا۔ ضعیفہ نے کہا، لو بیٹی، مروان آ رہے ہیں، انہوں نے ہی مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں یہاں لاؤں۔
فاختہ نے بگڑ کر کہا، دغا باز، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ضعیفہ نے کہا، میں نے تمہاری قسمت بنانے کے لیے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اب اگر تم اپنی قسمت کو پھوڑنا ہی چاہتی ہو تو تم جانو۔ اسی وقت مروان آ گیا۔ یہ الحکم کا بیٹا تھا، بڑا متفنن اور شعرا پرست تھا۔ مروان اور اس کا باپ الحکم دونوں مفسد اور شریر تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم نے بھی ان دونوں متفننوں کو دارالخلافہ مدینہ منورہ میں نہ آنے دیا تھا، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان کو اس وجہ سے اپنے پاس بلا لیا کہ مروان ان کا چچیرا بھائی تھا، اور خلیفہ سوم نے مروان کو اپنا ندیم و مشیر بنا لیا۔ اس مروان ہی کی نازیبا حرکتوں سے ناخوش ہو کر بصرہ، کوفہ اور مصر کے مسلمانوں نے بغاوت کر دی۔ باغیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ مروان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کو منظور نہ کیا۔ چنانچہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو شہید کر دیا۔ مروان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکہ معظمہ میں تھیں۔ مروان ان کے پاس پہنچا اور انہیں قاتلان عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے پر برانگیختہ کیا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی کی ترغیب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑیں اور جنگ جمل واقع ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایام خلافت میں یہ امیر معاویہ کے پاس رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نے اسے مدینہ منورہ میں بھیجا تھا۔ اب جب کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو وہ یزید کا ہوا خواہ بن گیا تھا۔ مروان نے فاختہ کو دیکھ کر کہا، اوہو حورِ عرب، تم آ گئیں۔ فاختہ خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ ضعیفہ نے کہا، یہ ناخوش ہیں۔ مروان نے کہا، کس سے، مجھ سے یا تم سے؟ ضعیفہ نے کہا، دونوں ہی سے۔ مروان نے کہا، فکر نہ کرو، میں اس رشک حور کو منا لوں گا۔ فاختہ، تم مجھ سے کیوں ناخوش ہو گئیں؟ فاختہ نے کہا، تمہیں کیا حق تھا کہ مجھے یہاں دھوکے سے بلاؤ؟ مروان نے کہا، فاختہ، تم نہایت خوبصورت اور خوش ادا لڑکی ہو، یزید تم پر فریفتہ ہو گئے ہیں۔ فاختہ کو بے حد غصہ آ گیا۔ اس نے جوش میں آ کر کہا، بس خاموش، میں اس قسم کی بات سننا نہیں چاہتی۔ مروان کو طرارہ آ گیا۔ اس نے کہا، فاختہ، اپنی حد سے نہ بڑھو۔ سنو، میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں، خیر خواہ ہوں۔ یزید تم سے باقاعدہ نکاح کر کے تمہیں ملکہ بنانا چاہتے ہیں، تم ان کے پاس جا کر عیش کرو گی۔ فاختہ، یزید بادشاہ ہو کوئی ہو، میں اس سے نفرت کرتی ہوں، تم اس کا ذکر میرے سامنے نہ کرو۔ مروان نے کہا، اچھا، اگر تم اس سے نفرت کرتی ہو تو مجھے قبول کر لو۔ فاختہ نے سخت برہم ہو کر کہا، تمہیں جس سے ہر مسلمان نفرت کرتا ہے، جو عمر میں میرے دادا کے برابر ہے۔ مروان نے کہا، مگر تمہیں مجھ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا خیال نہ کرو کہ میری عمر کچھ زیادہ ہے۔ مروان 2 ہجری میں پیدا ہوا تھا، اس وقت اس کی عمر 58 سال تھی۔ فاختہ نے کہا، میں اس قسم کا ذکر سننا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر فاختہ وہاں سے جانے لگی۔ مروان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کہاں جاتی ہو؟ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ فاختہ نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، الگ ہٹ جاؤ، تم اپنے ناپاک ہاتھ میرے ہاتھ کو نہ لگاؤ۔ مروان نے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، رضامندی سے نہ چلو گی تو زبردستی پکڑ کر لے جاؤں گا۔ فاختہ نے کہا، یہ حوصلہ؟ یہ کہتے ہی اس نے زور کر کے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور جلدی سے عبا کے نیچے سے خنجر نکال کر پرزور لہجہ میں کہا، بدمعاش، الگ ہٹ۔ مروان پھر اس کی طرف بڑھا۔ اسی وقت آواز آئی، خبردار! مروان ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔
وہ اور فاختہ دونوں اس طرف دیکھنے لگے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔